پاکستان نے اقوام متحدہ کو خبردار کر دیا ہے کہ افغانستان کی سرزمین خطے میں قیام امن کے لیے سب سے بڑا خطرہ بن چکی ہے۔ ادھر پاکستان اور افغانستان کے مذاکرات بھی شروع ہو گئے۔ مودی کی دفاعی کرپشن، راہل گاندھی کے نئے انکشافات، ہندو اور یہودیوں کا گٹھ جوڑ بے نقاب کر دیا۔ نریندر مودی کو بھارتی تاریخ کا بدترین وزیر اعظم قرار دے دیا گیا۔ بہادر کشمیری بیٹے اور رہنما برہان وانی شہید کی شہادت کو آج 9 سال مکمل ہو گئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں خبرگام اور میں ہوں احتشام الرحمان۔ ناظرین، پاکستان نے اقوام متحدہ کو آگاہ کر دیا ہے کہ اس بات کے مستند شواہد موجود ہیں کہ دہشت گرد گروہوں کالعدم تحریک طالبان پاکستان TTP فتنۃ الخوارج اور بلوچستان لبریشن آرمی BLA فتنۃ الہندوستان اور مجید بریگیڈ کے درمیان بڑھتا ہوا گٹھ جوڑ قائم ہو چکا ہے، جو پاکستان کے اسٹریٹجک انفراسٹرکچر اور ترقیاتی منصوبوں کو نشانہ بنانے کے لیے سرگرم ہیں۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کی مستقل مندوب عاصم افتخار احمد نے جنرل اسمبلی کو بتایا کہ یہ گروہ افغانستان کے غیر حکومتی علاقوں سے کام کر رہے ہیں۔ پاکستان کا یہ انتباہ ایک ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب حالیہ ہفتوں میں پاکستان میں دہشت گردی کے واقعات میں تیزی دیکھی گئی ہے۔ 28 جون کو شمالی وزیرستان میں خودکش حملہ نے بارود سے بھری گاڑی فوجی قافلے سے ٹکرا دی تھی، جس کے نتیجے میں 16 فوجی شہید اور متعدد شہری زخمی ہوئے تھے، اور چند دن بعد باجوڑ میں سڑک کنارے نصب بم کے دھماکے میں اسسٹنٹ کمشنر سمیت 5 اعلیٰ حکام شہید ہو گئے تھے۔ پاکستان کے اقوام متحدہ میں مندوب عاصم افتخار احمد نے نشاندہی کی کہ ان حملوں میں وہ جدید اسلحہ اور ساز و سامان استعمال ہو رہا ہے جو بین الاقوامی افواج کے 2021 میں افغانستان سے انخلاء کے بعد وہاں پر چھوڑ دیا گیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ یہ ہتھیار افغانستان میں موجود دہشت گرد گروہوں کی جانب سے پاکستان پر حملوں کے لیے استعمال کیے جا رہے ہیں، جن میں گزشتہ 2 ہفتوں کے حملے بھی شامل ہیں۔ پاکستانی سفیر نے کہا کہ کالعدم TTP فتنۃ الخوارج کے جنگجوؤں کی تعداد تقریباً 6000 ہے اور اقوام متحدہ کی جانب سے نامزد سب سے بڑا دہشت گرد گروہ ہے جو افغان سرزمین سے کام کر رہا ہے، آپریٹ کر رہا ہے، اور یہ نہ صرف پاکستان بلکہ علاقائی اور عالمی استحکام اور امن کے لیے بھی خطرہ ہے۔ انہوں نے افغانستان میں سرگرم دیگر گروہوں کی بھی نشاندہی کی، جن میں داعش خراسان، القاعدہ اور مختلف بلوچ علیحدگی پسند گروہ جو فتنۃ الہندوستان ہیں وہ شامل ہیں۔ پاکستان کے سفیر اور مندوب کا کہنا تھا کہ ہمیں یہ یقینی بنانا ہوگا کہ افغانستان دوبارہ ایسے دہشت گردوں کی آماج گاہ نہ بنے جو اپنے ہمسایوں اور وسیع تر عالمی برادری کے لیے خطرہ بن سکتے ہیں۔ انہوں نے اقوام متحدہ اور علاقائی طاقتوں پر زور دیا کہ وہ ان عناصر کے خلاف کارروائی کریں جو اس خطے میں دوبارہ تنازع کو ہوا دے سکتے ہیں۔ ادھر ناظرین، اہم ترین اطلاعات ہیں پاکستان اور افغانستان کے تعلقات کے حوالے سے کہ کابل اور اسلام آباد کے درمیان پیر کو پہلی بار ایڈیشنل سیکرٹری سطح کے مذاکرات ہوئے، جو وزیر خارجہ اسحاق ڈار کے اپریل میں افغانستان کے دورے کے دوران طے پانے والے معاہدے کے تحت منعقد ہوئے ہیں۔ پاکستانی وفد کی قیادت ایڈیشنل سیکرٹری افغانستان اور مغربی ایشیا سفیر سید علی اسد گیلانی نے کی، جبکہ افغان وفد کی قیادت افغان وزارت خارجہ کے فرسٹ پولیٹیکل ڈویژن کے ڈائریکٹر جنرل مفتی نور احمد نور نے کی ہے۔ پاکستانی دفتر خارجہ کے بیان کے مطابق مذاکرات میں تجارت اور ٹرانزٹ تعاون، سیکیورٹی اور رابطہ کاری کے امور پر بات چیت ہوئی ہے، اور دونوں فریقین نے دہشت گردی کو خطے کے امن کے لیے سنگین خطرہ قرار دیا اور اس بات پر اتفاق کیا کہ سیکیورٹی مسائل کے حل کے بغیر خطے کی ترقی اور پاکستان افغانستان تعلقات میں اضافہ ممکن نہیں ہے۔ پاکستانی وفد نے اس بات پر زور دیا کہ افغان سرزمین پر سرگرم دہشت گرد گروہوں کے خلاف ٹھوس کارروائی کی ضرورت ہے، اور یہ گروہ نہ صرف سیکیورٹی کو متاثر کرتے ہیں بلکہ علاقائی ترقی میں بھی رکاوٹ بن رہے ہیں۔ ملاقات میں تجارتی فروغ کے اقدامات کا جائزہ لیا گیا، جن میں افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کی سہولت، 10% پروسیسنگ فیس کا خاتمہ، انشورنس گارنٹی کی فراہمی، اسکیننگ اور جانچ کی کمی اور ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم کا فعال ہونا شامل ہیں، اور ان مذاکرات کو بہت اہمیت کا حامل قرار دیا جا رہا ہے۔ ادھر ناظرین، بھارت سے بڑی اہم اطلاع سامنے آئی ہیں۔ نریندر مودی کا اصل چہرہ بے نقاب ہوا ہے۔ مودی کے میک ان انڈیا کی اصل حقیقت اور یہود و ہنود کا گٹھ جوڑ سامنے آیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ بھارتی سرکار کی دفاعی کرپشن ایک بار پھر بے نقاب ہوئی ہے۔ بھارت میں ہندو انتہا پسندوں کے کٹ پتلی وزیر اعظم نریندر مودی کا میک ان انڈیا کا نعرہ صرف دکھاوا ثابت ہو چکا ہے اور جھوٹ ثابت ہو رہا ہے۔ بھارت کے اپوزیشن لیڈر، اپوزیشن رہنما راہل گاندھی کی جانب سے بڑا انکشاف منظر عام پر آیا ہے۔ ان کے ایک بیان کے مطابق مودی اور اڈانی نے اسرائیلی دفاعی ویب سائٹ کی نقالی سے اربوں کی کمائی کا کھیل رچایا۔ اڈانی نے ایک اسرائیلی دفاعی ویب سائٹ کو کاپی کیا، اس کا نام بدل کر اڈانی ڈیفنس رکھ دیا، اور اس طرح وہ نمبر 1 سیلز مین بن گیا۔ راہل گاندھی کے مطابق اسرائیلی
نیگیو اور ابھے رائفلز کو بھارتی بتا کر مودی سرکار صرف لیبلنگ کا کمیشن کھا رہی ہے۔ مودی کا دفاعی بجٹ عوام کی نہیں بلکہ امبانی اور اڈانی کی تجوریاں بھرتا ہے۔ جو پیسہ بھارتی فوجیوں کی پینشن اور ٹریننگ پر لگنا تھا وہ اب اڈانی ڈیفنس کو چلا جاتا ہے۔ راہل گاندھی نے کہا کہ دفاعی ساز و سامان اسرائیل سے آتا ہے، بس اڈانی فیکٹری میں میک ان انڈیا کا ٹیگ لگا دیتا ہے۔ اسرائیلی اسلحہ صرف اسمبل کر کے بھارتی نام لگانا قومی سلامتی اور نوجوانوں کے مستقبل کے ساتھ سنگین مذاق ہے، یہ کہنا ہے راہل گاندھی کا۔ ادھر ناظرین، ہندو انتہا پسند تنظیم بی جے پی کا کٹھ پتلی اور اعلی کار نریندر مودی بھارتی تاریخ کا بدترین وزیر اعظم قرار دے دیا گیا ہے۔ بھارت پر براجمان مودی سرکار کی ناقص اور انتہا پسند ہندوتوا پالیسیوں کے باعث بھارت اندرونی انتشار کا شکار ہو چکا ہے۔ بی جے پی کے مسلم دشمنی، تقسیم اور آمریت پر مبنی ایجنڈے پر اپوزیشن جماعت کانگریس کی جانب سے کڑی تنقید کی جا رہی ہے۔ کانگریس کے سینئر رہنما مانی شنکر آئر نے نریندر مودی کو بھارت کا بدترین وزیر اعظم قرار دے دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جب تک بھارت کو مودی سرکار سے نجات نہیں مل جاتی، بھارت کا مستقبل تاریک ہی رہے گا۔ نصف سے زائد ہندوؤں سمیت 2/3 بھارتی عوام نے مودی کو مسترد کر دیا ہے۔ مانی شنکر آئر کا کہنا تھا کہ صرف 1/3 ووٹ سے منتخب ہونے والا مودی بھارت کا سب سے آمرانہ رہنما بن چکا ہے۔ پچھلے عام انتخابات میں مودی نے 159 تقریروں میں سے 110 میں مسلمانوں پر براہ راست حملے کیے۔ مانی شنکر آئر نے کہا کہ بابری مسجد کو گرانے کی بنیاد ہی بی جے پی نے رکھی۔ انہوں نے مزید کہا کہ بی جے پی کا ایک قوم، ایک زبان، ایک ثقافت، ایک انتخاب کا نعرہ بھارت کی ثقافت کے خلاف ہے۔ بی جے پی معاشرے میں مذہبی اور ثقافتی بنیادوں پر تقسیم پیدا کر رہی ہے۔ مودی سرکار نے بھارت کو مندر، مسجد اور نفرت کی سیاست میں الجھا دیا ہے اور ہندوتوا نظریے کے فروغ کے لیے بی جے پی بھارت کی ثقافتی اقدار پر سمجھوتہ کر چکی ہے۔ مودی کے دور اقتدار میں نام نہاد جمہوریت کے پردے میں آمریت، نفرت اور انتہا پسندی کا راج ہو چکا ہے اور مودی سرکار نے جمہوریت کا لبادہ اوڑھ کر انتخابی نظام کو اپنے ذاتی مفاد کا اعلی کار بنا لیا ہے۔ ایک رپورٹ کے مطابق مودی کا بہار الیکشن سے پہلے نیا پینترا سامنے آیا ہے، جبکہ ووٹر رجسٹریشن پالیسی کو مودی نے عذاب بنا دیا ہے۔ ووٹر پالیسی میں ایسی پیچیدگیاں ڈال دی گئی ہیں کہ عام ووٹرز چکر کھا جائیں۔ بہار میں انتخابی فہرستوں کی خصوصی نظر ثانی نے تمام طبقات میں بے چینی پیدا کر دی ہے۔ بھارتی اخبار دی انڈین ایکسپریس کی رپورٹ کے مطابق بہار کے رہائشیوں کو ووٹر رجسٹریشن کے لیے اضافی دستاویزات کی شرط پر شدید پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ بہار میں نہ صرف ای بی سیز بلکہ اقلیتیں اور اعلیٰ ذاتیں بھی اضافی دستاویزات کی شرط سے پریشان ہیں۔ نئی ووٹر رجسٹریشن پالیسی نے اعلیٰ ذات کے ہندوؤں کو بھی گہرے انتظامی جال میں الجھا کر رکھ دیا ہے۔ دی انڈین ایکسپریس نے کہا کہ سہولتوں کی کمی کے باعث ساؤتھ پنچایت سے جمع کرائی گئی 2200 ڈومیسائل درخواستوں میں سے صرف 150 سرٹیفکیٹ جاری ہو سکے ہیں۔ بہار کے رہائشی کہتے ہیں کہ دستاویزات کے نام پر سب کو مودی سرکار کی جانب سے ہراساں کیا جا رہا ہے اور یہ ان کے ساتھ ناانصافی ہے۔ ادھر ناظرین، اسی طرح کی ناانصافی مقبوضہ کشمیر میں بھی جاری ہے۔ ظلم و ستم کی نئی داستانیں وہاں پر رقم کی جا رہی ہے مودی سرکار کی جانب سے، اور آپ کو بتائیں کہ تحریک آزادی کشمیر میں نئی روح پھونکنے والے بہادر کشمیری رہنما برہان وانی کی شہادت کو آج 9 سال مکمل ہو گئے ہیں اور ان کے 9ویں یوم شہادت کے موقع پر آج مقبوضہ کشمیر میں مکمل ہڑتال ہے، شٹر ڈاؤن ہے۔ برہان وانی 19 ستمبر 1994 کو پلوامہ کے گاؤں دداسر میں پیدا ہوئے۔ برہان وانی ڈاکٹر بننا چاہتے تھے۔ 8ویں جماعت سے لے کر ہر کلاس تک 90% سے زائد نمبر حاصل کرتے رہے۔ سن 2010 میں قابض اور دہشت گرد بھارتی فوج کے اہلکاروں نے رشوت کے طور پر سگریٹ نہ دینے پر برہان وانی کو کزن سمیت شدید تشدد کا نشانہ بنا ڈالا۔ تشدد اور بعض ازاں پولیس کی مسلسل ہراسگی سے تنگ آ کر 16 سال کی عمر میں انہوں نے حزب المجاہدین میں شمولیت اختیار کی۔ برہان وانی نے سوشل میڈیا کے بے باک اور منفرد استعمال سے بڑی تعداد میں کشمیری نوجوانوں کو متاثر کرنا شروع کیا۔ 13 اپریل 2015 کو قابض اور دہشت گرد بھارتی فوج نے برہان وانی کے بھائی کو حراست کے دوران شدید تشدد کر کے شہید کر دیا۔ برہان وانی نے بے پناہ مقبولیت، حربی مہارت اور گوریلا جنگ میں نت نئے طریقوں سے قابض اور دہشت گرد بھارتی افواج کو ناکو چنے چبا ڈالے۔ اگست 2015 میں مودی سرکار نے برہان وانی کے سر کی قیمت 10 لاکھ روپے مقرر کر دی۔ 8 جولائی 2016 برہان وانی کو قابض اور دہشت گرد بھارتی فوج نے کوکرنگ میں شہید کر دیا۔ برہان وانی کے جنازے میں 2 لاکھ سے زائد کشمیری عوام نے شرکت کی۔ برہان وانی کی شہادت کے بعد وادی کشمیر میں وسیع پیمانے پر ہنگامے پھوٹ پڑے۔ 53 روزہ کرفیو کے باوجود پرتشدد احتجاجی مظاہروں میں 100 سے زائد کشمیری نوجوانوں کو قابض اور دہشت گرد انڈین آرمی نے شہید کر دیا۔ برہان وانی اپنی لازوال کاوشوں، نڈر اور بے باک طرز زندگی
اور تحریک آزادی کشمیر کے جذبے کے باعث نوجوان کشمیر نسل کے لیے ہیرو کا مقام رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں ان کے جذبات بلند فرمائے اور کشمیریوں کو آزادی کا دن دیکھنا نصیب فرمائے۔ احتشام الرحمان کی اس دعا پر آمین کہیے گا۔ اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔